نیکسٹ مارننگ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ خالہ یہ انکل کہاں ہیں؟ ارے بیٹا تم تو جانتی ہو نا، وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں باہر۔ ماما آپ کو پتہ ہے؟ کیا؟ یہ ایم ڈی انڈر کور مافیا ڈان ہے نا، اس کے بارے میں لاسٹ نیوز آئی ہے کہ وہ کچھ بولے اس سے پہلے ہی ماہی اسے ٹوک کر بولتی ہے، واٹ از دس ایم ڈی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایم ڈی مینس ایم مینس ملاقات، ڈی مینس درد، مطلب اس سے ملو گی تو تمہیں درد ملے گا۔ آپ کو بہت معلومات ہے اس کے بارے میں۔ ہاں جیسے تمہیں ہے۔ اور پتہ ہے ماما نیوز میں کیا آیا ہے کہ اس مافیا کی آئز کلر براؤن ہے۔ وہ اپنے بھائی کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، براؤن آئز؟ یہ بات سن کر حارث تو نارمل ہوتا ہے اور اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف ہوتا ہے، البتہ ولی شاک ہو کر مہر کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا؟ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلا؟ اتنی صبح صبح نیوز آ بھی گئی تمہارے پاس؟ ہاں بھائی، یہ نیوز تو کل رات میں ہی آئی ہے، مجھے ابھی پتہ چلا۔ اور تم نے صبح صبح نیوز بھی دیکھ لیا؟ نیوز کہاں بھائی، ٹویٹر پر دیکھا ہے۔ یہ دیکھو ہیش ٹیگ ایم ڈی مافیا ڈان پورے ٹویٹر پر ٹرینڈنگ کر رہا ہے۔ تم بھی کھولو ٹویٹر، دیکھنا تمہارے پاس بھی آئے گا۔ اب وہ اپنا فون سامنے بیٹھے ولید کو دکھا رہی تھی۔ مافیا کی براؤن آئز والی باقاعدہ پکچر بھی تھی۔ وہ حیرانی سے بس پکچر ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے کو بھی دکھا، ایسا بھی کون سا 30 مار خان ہے یہ؟ مہر اب اسے فوٹو دکھانے لگتی ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ کہا تو مافیا ہے، فائٹر کنگ ہے، اتنا اچھا لڑتا ہے کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اتنا تیز ہے کہ 2 دفعہ پولیس کے ہاتھوں بھی چڑھ گیا تھا، پر افسوس پولیس کو مار کر بھاگ گیا۔ ہیں؟ ارے واہ، اس سے تو ملنا پڑے گا۔ چپ کرو، کیا ملنا پڑے گا؟ مافیا ہے وہ۔ اور تم یہ کیا صبح صبح مافیا مافیا کرنے لگی ہو؟ پتہ بھی ہے کتنا ڈینجر ہے وہ۔ اور تم لوگوں کو مذاق لگتا ہے یہ؟ میں بتا رہی ہوں تم لوگوں کو، اب کوئی اس گھر میں مافیا کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں بتا رہی ہوں، میرے لیے میرے بچے بہت عزیز ہیں۔ اور ماہی تم بھی یہاں پڑھنے آئی ہو نا، بس پڑھائی پر فوکس کرو اور تھوڑا مستی وغیرہ میں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سب مافیا وافیا کے چکر میں کسی کو بھی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات سب کو؟ یہ جو بھی ہے اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب کوئی اس گھر میں مافیا کا ذکر نہیں کرے گا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا نا ماما، ریلیکس، آپ جیسا بولیں گی ہم ویسا ہی کریں گے، پریشان نہ ہو۔ وہ اب سر جھکا لیتی ہیں اور آرام سے ناشتہ کرنے لگتی ہیں۔ ان یونیورسٹی تمہیں بہت زیادہ ملنے کا شوق نہیں ہے مافیا سے؟ دیکھ بھی نہیں رہی تھی ماما بیٹھی ہیں، شروع ہو گئی۔ ماہی ان ہز مائنڈ، یہ آ گیا ہے نا میری لائف میں، اب بس میری ہر بات پر میرے کو ٹوکے گا اور 10 سوال کرے گا۔ ایسا کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اف۔ ہاں تو فائٹر کا نام سن کر ماہی سے رہا نہیں گیا نا۔ اچھا نا چھوڑ ولی، ویسے تمہاری آئز بھی تو براؤن ہے، کہیں تم تو نہیں؟ اب کہ وہ شرارت کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ ولی ان ہز مائنڈ، بس گندے دماغ میں گندی باتیں ہی آتی ہیں۔ ہاں میں ہی تو ہوں۔ ہاں پھر کب سکھا رہے ہو مجھے فائٹنگ؟ ارے تمہیں سکھانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو سیکھے سکھائے پیدا ہوئی ہو۔ ہاں وہ تو ہے، ماہی سب کر سکتی ہے۔ ہاں لڑکوں والے سارے کام۔ ہاں تو؟ ولید ان ہز مائنڈ، میری بات کا پوری دنیا کو فرق پڑ جائے گا لیکن اسے نہیں۔ اچھا ماہی یوں ہی گھوم کے آتی ہے، تم دونوں یہیں رہنا، وہ یہ کہتی یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اوئے تو نے جان کو دیکھا ہے؟ کون جان؟ میرا دوست جان، وہی 4 دن پہلے میری کار لے کر گیا تھا، وہ ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس کا، لے کر بھاگ گیا اور کیا۔ اس نے کسی کے ہاتھوں میری کار واپس کر دی تھی لیکن وہ خود نہیں آیا، 4 دن ہو گئے لیکن اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔
دیکھ دیکھ تیری کار خراب کر دی ہوگی اس نے، تبھی اتنے دن غائب ہو گیا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں یار۔ ہاں تو میں مذاق کر بھی نہیں رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ اللہ خیر کرے، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، نہ میسج کا رپلائی کر رہا ہے۔ اچھا ابھی رک، میں پوچھتا ہوں۔ پھر حارث کسی کو میسج کرتا ہے، تو نے تو کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کیا نا اس کے ساتھ؟ ارے بھائی میرا کیا لینا دینا اس سے، میں کیوں کروں گا کچھ؟ تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنے سے زیادہ تو مجھ پر اور میری چیزوں پر نظر رکھتا ہے۔ ہاں تو میرا بھائی ہے، میرا حق ہے تجھ پر۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا نا تو نے جان کے ساتھ، تو میں بتا رہا ہوں اچھا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی میں نے نہیں کیا نا کچھ۔ جی بھائی بولو۔ حارث نے جس کو میسج کر کے یہاں بلایا تھا وہ اب یہاں آ چکا تھا۔ یہ جان تیرے گھر کے پاس رہتا ہے نا؟ اس کی ڈیٹیل دے۔ وہ کیا ہے نا میرا بھائی پریشان ہو رہا ہے، آخر لائن اس نے چبا چبا کے بولا تھا۔ ارے وہ جان، ارے ہاں اس کا تو کہیں کلب میں لڑائی ہو گیا تھا کچھ لڑکوں سے، بیچارے کو بہت پیٹا انہوں نے، اب ہاسپٹل میں ہے۔ پتہ نہیں کیسے مارا ہے ان لڑکوں نے کہ اس کا پاؤں شاید پیرالائز ہو گیا، تبھی ابھی تک ہاسپٹل میں ہے۔ اللہ خیر کرے، کہاں ہے وہ، کون سی ہاسپٹل میں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے کی۔ ولید گھور کر حارث کو دیکھتا ہے۔ لڑائی تو اس کی کل ہوئی نا، پہلے کہاں تھا وہ تو پتہ نہیں، گھر پر ہوگا یا کہیں گھومنے گیا ہوگا، کیا پتہ۔ چل ہو گیا نا بس، اب جا، کینٹین میں ہی گھسا رہ۔ اوکے بھائی۔ اب وہ بھاگ کر واپس چلا جاتا ہے۔ ولید اب کے شک کی نظر سے حارث کو دیکھتا ہے۔ یار کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا نا۔ ولید کچھ کہتا اس سے پہلے گارڈن سے شور کی آواز آنے لگتی اور سارے اسٹوڈنٹ اسی طرف بھاگ کے جانے لگتے ہیں، اور یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے۔ گراؤنڈ کے آگے ہی جا کر لیفٹ مڑو تو گارڈن آتا تھا۔ یہ کیسی شور ہے؟ ماہی اتنا کہتا وہ بھی اب گارڈن کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ مینس ماہی کا نیا فساد، واو! وہ بھی اب ولید کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچتے ہیں تو ماہی ایک لڑکے کا کالر پکڑ کر اس پر چلا رہی ہوتی ہے۔ انارکلی لگ رہی تھی نا میں تجھے، مزہ آیا پھر انارکلی کا جلوہ دیکھ کر؟ ماہی کے آس پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے، سب بس تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ تماشے کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ سب بس دیکھ رہے تھے، نہ کوئی آگے بڑھ کر ماہی کی ہیلپ کر رہا تھا اور نہ اس لڑکے کو کوئی بچا رہا تھا۔ چلے کیا، اسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ حارث اور ولید ماہی کے تھوڑے ہی دور پر کھڑے تھے۔ وہ اکیلی ہینڈل کر سکتی ہے یہ۔ اچھا پھر میں جوس لے کر آتا ہوں، اچھے سے یہاں سین انجوائے کروں گا۔ پیچھے ہٹو، سب تماشا ہو رہا ہے کیا یہاں پر؟ ماہی کو جب چاروں اور سے سارے اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا تھا تو وہ چلائی تھی۔ ماہی کے ایسے چلانے پر اب سب دور دور ہو جاتے ہیں، لیکن وہی ہوتے ہیں، اتنے میں 2-3 بوائز آتے ہیں پیچھے سے۔ کیا تماشا ہے، میرے دوست کو چھوڑو۔ اب کہ اس لڑکے کا دوست آ گیا تھا۔ اپنے دوست کو تمیز سکھا دو تو چھوڑ دوں گی۔ اب کہ ماہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے، شاید اس کی نظر پڑ گئی تھی ولی پر۔ جب رش کم ہو گیا تھا تو ماہی کو وہ دور کھڑا نظر آ گیا تھا اکیلا۔ بدتمیز کہیں کا، دیکھو تو ذرا کتنا ڈھیٹ ہے، کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے۔ آ کے میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے ذرا سا سپورٹ نہیں کر سکتا تھا کیا یہ؟ ہاں بھلا یہ کیوں آئے گا، اسے تو میں اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوں گی۔ جا، معاف کیا، ماہی اس لڑکے کو کہتی اپنا بیگ اٹھاتی یہاں سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ لڑکا اسے بہت ہی غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا اور اس کا دوست بھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان تک آتا اور کہتا ہے، سوچنا بھی مت، حارث کی بیسٹ فرینڈ ہے وہ بڑے آرام سے نرم لہجے میں ان کو کہتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ وہ دونوں حیرانی اور بے یقینی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ مل گیا سکون؟ ہاں بہت زیادہ، وہ ابھی تک غصے میں تھی۔ فرسٹ ڈے تھا تمہارا، نیا یونی تھا، کچھ تو خیال کر لیتی۔ ہاں کیا تھا خیال، تبھی تو ہاسپٹل نہیں پہنچایا اسے۔ جب تم فرسٹ ٹائم ملی تھی تو یاد ہے تمہیں، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟
کیا؟ وہ پھر سے یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ ولی اور اس کی فرسٹ میٹ۔ مجھے کچھ نہیں یاد ہے، کچھ بھی نہیں، اور میں یاد کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ ماہی کو یاد ہے تو بس اتنا کہ ولید جہانگیر وہ انسان ہے جسے ماہی بالکل نہیں پسند، اور ولید جہانگیر ہے وہ جو ماہی کو بات بات پر ٹوکتا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا نہیں رہو، ویسے نہیں رہو۔ ماہی کو بس اتنا ہی یاد ہے۔ ماہی تو یہ بھی بھول گئی تھی، وہ تو غنیمت کل رات آپ نے یاد کروا دیا تھا ٹی وی بند کر کے۔ اور ماہی کو ولید کی بچپن کی نصیحت وہ تو بالکل بھی نہیں یاد، اور ماہی یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ماہی کیا کروں میں تمہارا؟ حارث کہاں ہے؟ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی کہتی ہے، وہ شاید کینٹین میں ہوگا۔ اوکے، اب وہ کینٹین کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہتا ہے۔ جب وہ اس کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے تو وہ اپنا فون نکال کر نیوز دیکھنے لگتا ہے۔ سو ناظرین، آپ کو ہم ایک اور سب سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ UK کے سب سے خطرناک انڈر کور مافیا، جو کہ عموماً MD مافیا کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے شناخت میں ان کی آئز کو دیکھا گیا ہے، جو کہ براؤن رنگ کی ہے، باقی لڑکوں کی بنسبت مختلف۔ اور یہ ساتھ میں ہمارے پاس فوٹو بھی ہے جس میں آپ MD کی آئز واضح دکھائی دے رہی ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ MD مافیا ڈان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف نہیں بلکہ 7 لوگ شامل ہیں۔ لڑائی کے دوران یا کہیں قبضہ کرتے ہوئے ہمیں MD کے ساتھ صرف 6 بندے نظر آتے ہیں، لیکن دراصل وہ 6 نہیں 7 ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف اپنے پاس ساری ڈیٹیل رکھتا ہے اور فائٹنگ کے دوران باہر نہیں آتا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ 7 ممبر MD کی طاقت ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شاطر ہے اور MD کو پولیس اور ایجنٹ کے جال سے بچا لیتا ہے۔ سارے MD کے اندر والے کام وہی اس کا 7 والا ممبر کرتا ہے، اور یہ MD کی ساری معلومات ہمارے پولیس اور ہماری ایجنٹ کو مافیا MD کو پکڑنے میں ہیلپ دے گی۔ امید ہے کہ جلد سے جلد MD اپنے انجام کو پہنچے گا اور ہماری پولیس اسے جلدی ہی پکڑ لے گی۔ وہ اسکرین پر غصیلی نظریں جمائے کہتا ہے، بس دعا کرنا کہ MD تم سے نہ ملے۔ اور اب وہ فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس کے پاس ہی چلا جاتا ہے جس نے جان کے بارے میں ولید کو بتایا تھا کچھ دیر پہلے۔ دوسری طرف، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور وہ تم نے دیکھا؟ ہاں، وہ گارڈن پر تم آ گئی؟ چھوڑ دیا یار، میں تو ابھی وہیں آ رہا تھا تمہارے ساتھ دینے۔ اور تم اسے چھوڑ کر آ گئی؟ ہاں، وہ میرا موڈ نہیں کیا زیادہ اسے مارنے کا، کسی کو دیکھ لیا تھا میں نے، موڈ خراب ہو گیا۔ کس کو دیکھ لیا تھا؟ کیا کوئی پرانے دوست کو؟ پرانے دوست کا ورڈ سن کر ماہی کو شدت سے وہ یاد آ گئی تھی۔ کیا تھی وہ ماہی کے لیے بار بار یاد آ جاتی تھی؟ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، چھوڑو، یہ تھا کوئی بس۔ یار، تم نے نیوز دیکھا ہے کیا؟ واقعی میں اس MD کی آئز کلر براؤن ہے؟ ہاں، نیوز میں آیا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ اچھا ہے تو کیا اب میں مافیا ہوں؟ میرا بالکل دماغ خراب ہو گیا ہے، سب مجھے ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اوپر سے کتنے لڑکوں نے تو مجھے ہی مافیا مان لیا ہے، اور کچھ پوچھ کر پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ اب سے میرا بھی تو براؤن آئز نہیں ہے نا، اوروں کا بھی ہے، ہاں کم ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ہی ہوں؟ یہ لوگ تم پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ تمہیں نہیں جانتے؟ یار، یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں تبھی شک کر رہے ہیں۔ ہاں مانا، میں تھوڑا غصے والا انسان ہوں، میری یہاں یونیورسٹی میں کسی سے نہیں بنتی، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مافیا ہوں؟ تو کیا تم مافیا نہیں ہو؟ نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ارے تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم مافیا ہو۔ ماہی، کیا تم سیریس ہو؟ آف کورس نہیں، یہ لوگ پاگل ہیں جو تم پر شک کر رہے ہیں، چھوڑو، ان پر دھیان نہ دو۔
اگر اصلی ایم ڈی ان کے سامنے آ جائے نا تو ان کی حالت ٹائٹ ہو جائے اور چلے ہیں تمہیں بولنے۔ پر میں تو اب بری طرح پھنس گیا ہوں نا۔ کاش میں ولید جیسا ہوتا تو کوئی مجھ پر شک نہ کرتا۔ اب کیا کروں میں؟ جب یہ تم سے سوال کرنے آئیں تو سمپل تم جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کر لو۔ کیسا سوال؟ اسے ماہی کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم کہہ دو، کیا پتا اس نے لینس لگایا ہو، مافیا نے۔ اب مافیا اتنا تو بیوقوف نہیں ہے کہ اس کی سب سے الگ براؤن آئیز ہے اور وہ اپنی آئیز کو چھپائے بھی نہیں۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتا مافیا کی آئیز بلیک ہو لیکن وہ چاہتا ہو کہ اس کی آئیز سب باقیوں سے الگ ہو، اسی لیے اس نے لینس لگا کر اپنا آئیز ریویل کیا تاکہ سب گمراہ ہو جائیں اور اس تک نہ پہنچیں۔ پچھلے 3 سال سے اس مافیا کا نام چل رہا ہے۔ وہ جب اپنا فیس یہاں تک کہ باڈی کو لے کر بھی اتنا احتیاط کرتا ہے اور اپنی ایسی براؤن آئیز کو کھلا چھوڑ دے گا کیا؟ وہ تم سے ایک سوال کرے، تم ان کے سامنے 10 سوال رکھ دو، وہ خود ہی الجھ جائیں گے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں تو ایویں 3-4 لڑکوں کو اس بات پر مار چکا ہوں۔ تمہیں مارنے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ تبھی سب تم پر شک کرتے ہیں، کبھی دماغ کو بھی چلا لیا کرو۔ نہیں خیر ہے، میں آتا ہوں نا ابھی، اور وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ خیر ہے حارث، تم مافیا تو نہیں ہو سکتے ہو، یقیناً وہ کوئی اور ہوگا۔ وہ تھوڑی دور جا کر ایک کال ملاتا ہے۔ ہاں ہیلو، سن، حل مل گیا۔